ایک عابد نے خدا کی زیارت کے لیے 40 دن کا جلا کاٹا۔ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا رہتا تھا۔ اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کے بازار میں ایک فلاں تانبا ساز کی دکان پر جا اور خدا کی زیارت کرو۔ عابد مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیچکی پکڑے ہوئی تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبے ساز کو اپنی دیچکی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے 6 ریال میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے پر تیار نہ تھا۔ آخر کار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے آئی ہوں، پر میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی۔ آپ کیوں اسے 6 ریال میں بیچیں گی؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیچکی لے کر کہا، ماں یہ دیچکی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگزر نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی ہوئی جلد اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش اس دیچکی کو دیکھتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے پورے 25 ریال میں اسے خرید لیا۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا کہ میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے تاکہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں غیبی آواز آئی، چلا کشی سے کوئی میری زیارت کی شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہوئوں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ اس سے متعلق ساغر صدیقی نے یہ خوب کہا تھا، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، غم و حیات کے معروف اور احترام کرو۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو چلتے پھرتے خدا کے بندے ہوں گے، تم ان کے لیے سہارا بن جا، تمہارا اللہ خود تمہارے قریب آ جائے گا۔ یہ اتنا آسان نسخہ بنایا گیا ہے کہ نیکی کرو اور ایسے کرو کہ خدا پاک خود تمہارے قریب آ جائے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔